السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فعن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ او حجۃ معی، رواہ البخاری و مسلم۔ محترم سامعین، آپ کے سامنے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث پڑھی گئی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان المبارک میں عمرہ کرنا یہ حج کے برابر ہے یا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے، اور یہ حدیث بہت سارے صحابہ سے مروی ہے، یعنی 20 سے زائد صحابہ سے یہ حدیث مروی ہے۔ آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ خانہ کعبہ کی زیارت کرنا ہر مسلمان کا خواب ہے یا ہر مسلمان کا شوق ہے، ہر مسلمان کی تمنا ہے کہ وہ خانہ کعبہ کی زیارت کرے، اور اس میں مومن جو مختلف طریقے کے ہوتے ہیں، چاہے متقی ہوں یا متقی نہ ہوں، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دو ایسے راستے یا دو وسائل، شرعی وسائل مقرر کیے گئے ہیں جن کو اپنا کر کے ایک مومن شخص خانہ کعبہ کی زیارت کر سکتا ہے یا زیارت کے لیے جاتا ہے۔ ان میں سے ایک حج ہے اور دوسرا عمرہ ہے۔ حج آپ کو معلوم ہے کہ حج یہ اسلام کا ایک رکن ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس استطاعت ہے جانے کی تو اس کے لیے جانا فرض ہے، واجب ہے، اور اگر وہ حج نہیں کرتا تو وہ گنہگار ہے اور اسلام کے ایک رکن میں سستی اور کوتاہی کرنے والا ہے۔ رہی بات عمرے کی، تو عمرے کے سلسلے میں علماء کے مابین اختلاف ہے۔ کچھ علماء وجوب کے قائل ہیں اور کچھ علماء سنت کے قائل ہیں، یعنی کچھ علماء نے عمرے کو واجب قرار دیا ہے اور کچھ علماء نے عمرے کو سنت قرار دیا ہے، اور سب کی اپنی اپنی دلیلیں ہیں۔ لیکن عمرے کے سلسلے میں ہمیں اور آپ کو سستی اور غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ عام طور پر ہم مسلمانوں کا یہ مسئلہ ہے، یہ المیہ ہے کہ ہم اور آپ پوری زندگی اسی چیز کے انتظار میں رہتے ہیں کہ ہمیں حج کرنا ہے، اور حج کے سلسلے ہی میں کوشش کرتے ہیں، اور عمرے کے سلسلے میں ہم اور آپ کوشش نہیں کرتے ہیں۔ حالانکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر استطاعت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے کہ وہ عمرہ کریں اور عمرہ کرنے کے لیے جائیں۔ یہ جائے کہ اس میں اختلاف ہے، لیکن انسان کو، میں نے کہا، کوتاہی نہیں کرنی چاہیے یہ سوچ کر کے کہ سنت ہے یا واجب ہے۔ آپ ضرور عمرہ کریں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی کے اندر 4 عمرے کیے ہیں، آپ کو یہ معلوم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 4 عمرے کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ عمرہ جو ہے یہ بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے اور فضیلت کا حامل ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ حج کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے حج اور عمرہ کا ایک ساتھ حکم دیتے ہوئے بیان فرمایا، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ اللہ کے لیے کرو، اور حج اور عمرے کو مکمل کرو۔ عمرے کی عمومی فضیلت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں بیان فرمایا، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة۔ ایک عمرے سے لے کر دوسرے عمرہ کرنے کے درمیان یہ جو وقفہ ہوتا ہے، یہ عمرہ ان کے درمیان گناہوں کا کفارہ ہے، اور حج مبرور یعنی وہ حج جو مقبول ہو اس کا ثواب یا اس کا بدلہ جنت ہی ہے، جنت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ایک حدیث میں بیان فرمایا، مسند احمد وغیرہ کی روایت ہے، ترمذی نے بھی اسے روایت کیا ہے، صحیح روایت ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بلکہ ترمذی کی روایت ہے، تابعوا بین الحج والعمرہ،
तुम लोग हज और उम्रा पे दर पे किया करो, यानी हज और उम्रा करते रहा करो, कभी हज कर लो, कभी उम्रा कर लो, कभी उम्रा कर लो, कभी हज कर लो, करते रहा करो। फ़इन्नहुमा यनफ़ियानि अल-फ़क़्र वज़-ज़ुनूब, क्योंकि ये दोनों फक्र को, मोहताजगी को, गरीबी को और गुनाहों को ऐसे ही मिटाते हैं, कमा यनफिल कीरो खबसल हदीद वज़्ज़हब वल-फ़िज़्ज़ा, जैसा कि भट्टी लोहे, सोने और चांदी के मैल कुचेल को खत्म करती है। जिस तरीके से भट्टी में रख करके इनके मैल कुचेल को निकाला जाता है, लोहा, सोना, चांदी, ऐसे ही गुनाहों और मुफलिसी और फकीरी को उम्रा और हज खत्म करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये अमूमी जो फजाइल हैं या जो बंदों के सिलसिले में फजीलत की बातें हैं या सवाब की बातें हैं, रमजान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खास करके उम्रा करने की जो फजीलत है उसे अपने फजल व करम से बयान किया है या उसको मशरू किया है। चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तफसीली रिवायत के अंदर बयान फरमाया, जिसका मुख्तसर टुकड़ा मैंने आपके सामने पेश किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अंसारी खातून से कहा कि तुम हम लोगों के साथ हज करने के लिए क्यों नहीं निकल रही हो? तो उस औरत ने कहा कि अल्लाह के रसूल, हमारे पास 2 ऊँट हैं, एक ऊँट लेकर के मेरा शौहर और मेरा बेटा हज करने के लिए निकल चुके हैं, बाकी एक ऊँट है जिस पर पानी लाया जाता है, यानी पानी हम लोग लाते हैं, इसलिए मेरे पास सवारी नहीं थी, इस वजह से हम हज करने के लिए नहीं जा सके हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, फइज़ा काना रमज़ान इअतमिरी फीहि फइन्न उम्रतन फी रमज़ान तअदिलु हज्जतन व फी रिवायत मुस्लिम हज्जतन मई। आपने फरमाया ठीक है, तो फिर रमजान जब आए तो तुम उम्रा कर लेना, क्योंकि रमजान में उम्रा करना ये हज के बराबर है या मेरे साथ हज करने के बराबर है। हज के बराबर है या मेरे साथ हज के बराबर है। इस हदीस से मालूम हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फजल व करम से इस चीज को रमजानुल मुबारक में खास करके रखा है। ये स्पेशल चीज है कि अगर कोई शख्स रमजान में उम्रा करता है तो उसे हज के बराबर सवाब मिलता है, उसे हज के बराबर सवाब मिलता है। ये ऐसे ही है जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि सूरह इखलास कुल हु अल्लाह की कोई तिलावत करता है तो वो सुलूसे कुरान के बराबर है, यानी 10 पारा कुरान पढ़ने का उसे सवाब मिलेगा जिसने सिर्फ सूरह इखलास की एक मर्तबा तिलावत की। हाँ, इस बात पर इजमा है कि रमजान में उम्रा करने का जो सवाब है हज के बराबर है, लेकिन ये हज की तरफ से काफी नहीं है। मतलब अगर किसी शख्स पर हज फर्ज हो चुका है और उसने हज नहीं किया और सिर्फ ये उम्रा कर लिया रमजान मुबारक के महीने में, तो वो हज की तरफ से काफी नहीं होगा, बल्कि उसे हज भी करना होगा। सिर्फ और सिर्फ बराबरी किस चीज में है? बराबरी सिर्फ और सिर्फ सवाब में है, ये नहीं कि उस रुक्न के साबित होने में है, उस रुक्न के साबित होने में नहीं है। इस बात पर सबका इजमा है। इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह बयान करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने उम्रे का जो ये सवाब है रमजानुल मुबारक में क्यों अता किया कि हज के बराबर है, वो बयान करते हैं कि सवाबुल अमली यज़ीदु बिज़ियादति शरफिल वक्ति कमा यज़ीदु बिहुज़ूरिल क़ल्बि व बिखुलूसिल क़स्दि। कहते हैं कि जब वक्त बाबरकत होता है, वक्त जब अजीम होता है या अच्छा होता है, अफजल होता है, तो उसमें किसी अमल को करना भी अफजल होता है और उसमें अल्लाह तबारक व तआला किसी चीज का सवाब अता करता है ज्यादा आम दिनों के मुकाबले में। और इसकी नजीरें हैं जैसे जिलहिज्जा के 10 दिन है, लैलतुल कद्र वगैरह है। जब वक्त या जमाना और शरफ वाला हो, अजीम हो, अफजल हो, फजीलत वाला हो, तो उसमें अमल करने का भी ज्यादा सवाब हुआ करता है। और वो बयान करते हैं कि जैसे इंसान नमाज पढ़ता है या कोई इबादत करता है, जिस कदर इंसान के अंदर इखलास होता है, खुशू खुदू होता है, उसी हिसाब से उस अमल का उसे सवाब भी कम और ज्यादा मिलता रहता है। इसी तरीके से रियाजुस सालिहीन में इमाम नववी रहमतुल्लाह ने इस चीज को बयान किया, बल्कि उसके शारिह ने इस चीज को बयान किया है
کہ عمرے کی جو یہ فضیلت رمضان المبارک میں ہے اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں عمرہ اور جو روزہ ہے یہ دونوں اکٹھا ہو گئے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ فضیلت عطا کرتا ہے۔ کل ملا کر کے خلاصہ یہ ہے کہ عمرے کی عمومی جو فضیلتیں ہیں وہ اپنی جگہ ہے، لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں جو خاص فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ حج کرنے کے برابر ثواب عطا کرتا ہے۔ اور میں جب اس حدیث کا ترجمہ پڑھتا ہوں نا تو بہت عجیب لگتا ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں میرے ساتھ حج کرنے کا ثواب ملتا ہے، میرے ساتھ حج کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ مطلب آدمی کتنا خوش نصیب ہوگا وہ شخص جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا ہو، ہے کہ نہیں؟ نبی کے ساتھ حج کرنے کا کسی کو اگر موقع ملے وہ کتنا خوش نصیب ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں رمضان میں اگر کوئی حج کرتا ہے وہ اس نے میرے ساتھ حج کیا۔ اور اختلافات کو چھوڑیے، آپ صرف اس ترجمہ، کبھی کبھی کیا ہوتا ہے نا کہ انسان ترجمہ کر کے بہت شرحیں کرتا ہے اور علماء کے اقوال بیان کرتا ہے نا تو اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ آپ صرف اتنا جان لیجیے اللہ کے رسول نے کہا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے، باقی چھوڑیے کہ علماء نے کیا کہا، علماء نے کیا کہا۔ تو اللہ کی طرف سے یہ بڑی فضیلت رکھی گئی ہے اور اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو اتنا عطا کرتا ہے، اور اللہ کا فضل جو ہے، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اللہ کتنا دے دے کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اور صرف یہ نہیں کہ ہم عمرہ کرنے جاتے ہیں تو عمرہ کر کے واپس آ جائیں گے، بلکہ خانہ کعبہ میں نماز پڑھنا، مسجد نبوی میں نماز پڑھنا، وہاں جو اور ساری عبادات ہم انجام دیتے ہیں وہ تو اور مطلب ان کے علاوہ ہیں۔ مثلا انسان اگر سوچ لے کہ میں اگر خانہ کعبہ میں ایک وقت نماز پڑھوں گا تو اس ایک وقت نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں سے زیادہ ہے یا افضل ہے، تو آپ سمجھ لیجیے کتنی فضیلت کی بات ہے۔ شاید ہم میں سے کوئی پوری عمر اگر نماز پڑھے تو 1,00,000 نماز نہیں پڑھے گا۔ 1,00,000 نماز پڑھے گا؟ کتنی عمر ہوتی ہے انسان کی کہ 1,00,000 نماز پڑھے؟ مثلا ایک فجر کی نماز اگر کسی نے خانہ کعبہ میں پڑھ لی تو گویا 1,00,000 نمازوں سے زیادہ افضل ہے دوسری مسجد کے مقابلے میں۔ تو اس طرح کی بہت ساری فضیلتیں انسان حاصل کرتا ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے۔ آج بھی عمرہ کوئی بہت ایسا نہیں کہ مہنگا ہے اور بہت چیزیں ہیں جن کو اللہ رب العزت نے پیسہ دیا ہے، ان کو صرف اللہ کی توفیق طلب کرنی چاہیے۔ پیسہ بہت سارے لوگوں کے پاس آج بھی 80,000 70,000 میں نے کچھ دن پہلے دیکھا کہ 70 پر 60,000 میں یا 80,000 میں پورے رمضان میں ایک مہینہ رکھنے کی بات ہے کہ ایک مہینہ خانہ کعبہ میں کے پاس انسان رہ سکتا ہے، عبادت کر سکتا ہے ایک مہینہ۔ مثال کے طور پر 1,00,000 روپیہ اگر خرچ ہو اور اس طرح کا آپ ثواب آپ کو ملے یا حاصل کر سکیں اتنے سارے فضائل کو، یہ کوئی بہت بڑی چیز نہیں ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ رب العزت نے مال و دولت سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کو خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرما، حج اور عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو بھی فضائل ہیں ان فضائل کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو اس مسئلے میں خاص کر کے سستی کرنے سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔